میرے والد کو میری پھوپھو نے پالا تھا، اور میرے والد کو ایک دن میں نے پوچھا کہ آپ زیادہ پڑھے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں تو کم بھی نہیں پڑھا، یہ میں نے ویسے ہی لکھنا پڑھنا حساب کتاب کرنا سیکھ لیا ہے، میں تو کبھی اسکول گیا نہیں۔ تو میں نے کہا آپ اسکول کیوں نہیں گئے؟ تو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری پھوپھو نے مجھے پالا تھا، اور 100 سال پہلے میری پھوپھو کہا کرتی تھی کہ محمد علی میں تینوں پڑھا نہیں سکتی، مہنگائی بہت ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں 100 سال پہلے بھی کہ 100 سال پہلے بھی اور 5 سال کی عمر میں انہوں نے اسکول کے باہر ایک چھابڑی لگانا شروع کر دی، جس میں بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں ہوتی تھیں، اور وہ کچھ بچوں کو مفت میں وہ کھانے پینے کی چیزیں دیا کرتے تھے تاکہ وہ بچے ان کو وہ سبق پڑھا سکیں جو اسکول کے اندر ان کو مل رہا تھا۔ اب دیکھیں اس قسم کے حالات میں رہتے ہوئے انہوں نے زندگی میں 9 مختلف پیشے اپنائے، اور آخر کار وہ بہت زیادہ کامیابی کی منزلیں طے کرتے ہوئے ایک بہت ہی خوشحال، ذہنی طور پر مطمئن اور مالدار شخص بن گئے۔ اور انہوں نے ہمیشہ یہی سبق دیا کہ اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں پہلا قدم آپ کو خود ہی اٹھانا ہوگا، جی پھر دوسرے لوگ آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہمیشہ اس کے بعد شامل حال ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے ان کو آپ جیسی اولاد سے نوازا کہ جنہوں نے پھر آگے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں میں جب تک بہت چھوٹا تھا تو میں کچھ نہ کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا تھا، حالانکہ اس زمانے میں ابا سے بات کرنے کا کوئی اتنا رواج نہیں تھا۔ تو میں نے ایک دن ان کو کہا، میں کہ ابا جی ہمارے کچھ رشتہ دار جو ہیں وہ بہت امیر ہیں، اگر وہ چاہیں تو ہم بھی امیر ہو سکتے ہیں نا؟ تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں تمہیں ایک بات پوچھتا ہوں، تم پہلے مجھے اس کا جواب دو کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے جو امیر رشتہ دار ہیں وہ غریب ہو جائیں تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ تو میں نے سوچ کے کہا لگتا تو نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے سے ہمارے امیر رشتہ دار غریب نہیں ہو سکتے ان کے تو ہمارے امیر رشتہ داروں کے چاہنے سے ہم بھی امیر نہیں ہو سکتے، یہ کام بیٹا خود ہی کرنا پڑے گا۔ جی کسی اور کے دینے سے، کسی اور کے چاہنے سے، کسی اور کے کوشش کرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک کہ پہلا قدم آپ کی طرف سے نہ اٹھے کسی کی مدد بھی آپ کے کسی کام نہیں آتی۔ تو جو سوچ ہے جی جو کہ اعتماد پیدا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام صلاحیتوں کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے، آپ کا کوئی پرزہ کم نہیں ہے۔ آپ جب کسی گول کو سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اور دنیا بھر کی قوتیں آپ کا ساتھ دینے لگتی ہیں، اور گول اسی صورت میں آپ اچھا سیٹ کر سکتے ہیں جب کہ پہلے آپ نے اپنی زندگی میں کوئی مقصد رکھا ہو۔ جی جب تک کوئی پرپز نہیں ہوتا آپ کا ریگولر فیول مسنگ ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی مقصد ہونا آپ کو اپ بیٹ رکھتا ہے، جی انرجائز رکھتا ہے۔ جی اس دوران پھر آپ اپنے مقصد سے ملتے جلتے میچ کرتے ہوئے اگر گول سیٹ کریں گے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورتی سے آگے بڑھتی رہے گی۔ رنگوں سے بھر جائے اور یہ یاد رکھیں کہ آپ اپنی نظر جو ہے اپنے مقصد پہ رکھتے ہیں، اپنے گول پہ رکھتے ہیں، اسکور بورڈ پہ نہیں رکھتے۔ جو لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں پیسہ ان کے آگے بھاگتا ہے، اور جو لوگ اپنے مقصد سے مخلص ہوتے ہیں اور اپنے گولز سے دل و جان سے ایک محبت کا رشتہ رکھتے ہیں، پیسہ ان کے پیچھے چلتا ہے۔ تو ہمیشہ نظر بال پہ ہونی چاہیے، اسکور بورڈ پہ نہیں۔ اگر آپ کی نظر بال پہ ہے تو وقتاً فوقتاً آپ چونک جائیں گے کہ اسکور بورڈ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جی لیکن اگر آپ کوئی کوئک فکس چاہتے ہیں، کوئی بےایمانی کا طریقہ چاہتے ہیں،
کوئی جلدی سے راتوں رات امیر ہونے کا نسخہ چاہتے ہیں تو یہ تباہی کا نسخہ تو ہو سکتا ہے، خوشحالی کا نسخہ ہرگز نہیں ہو سکتا.